أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق اللہ العظیم۔ ساتویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حصی معجزات دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آٹھویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اگر ان کو حصی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ انسانی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، لہذا یہ اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمانوں کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین اور کفار کی مختلف حماقتوں کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین کی ایک حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار اور شرم کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان و عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث شرم ہے اور نہ ہی فقر و غربت میں اضافے کا سبب، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف نصیحتیں کی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ کی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری نصیحت یہ کی ہے اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی نصیحت یہ کی ہے کہ ہر قسم کی اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہو یا علانیہ۔ پانچویں نصیحت یہ کی ہے کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے اور یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی نصیحت یہ کی ہے کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ ساتویں نصیحت یہ کی ہے کہ ناپ تول کو پورا رکھا جائے۔ آٹھویں نصیحت یہ کی ہے کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن ہو۔ نویں نصیحت یہ کی ہے کہ اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو پورا کیا جائے۔ دسویں نصیحت یہ کی ہے کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد
اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ علی اعلان کہہ دیجئے مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے۔ یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز، میری عبادت، سارے افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف مکی سورت ہے اور اس میں 206 آیات ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سورت میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تکریم بخشی ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس قصے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی تھی، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خیر و شر، حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورۃ الاعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسان کو یا بنی آدم کے صیغے سے مخاطب کیا ہے۔ یہ 4 ندائیں سورۃ الاعراف کے علاوہ کسی اور سورت میں نہیں ملتی۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے جنت والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، جہنم والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اصحاب الاعراف کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل کیے لیکن وہ جنتیوں سے پیچھے رہ گئے، تو یہ لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ جس کا نام اعراف ہے وہاں پر ان کو ٹھہرایا جائے گا، لیکن بالآخر یہ لوگ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آخر میں 6 انبیاء کرام یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔